الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا ترانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. امتحان کے بعد ہی آدمی آگے کی منزلوں پہ جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا. اللہ تعالی اپنے بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم ظاہر کر دیں
تم میں سے ان کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور انہیں بھی ظاہر کر دیں جو تم میں سے جھوٹے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے دعویٰ، دعوے کے بعد جو بندہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کرے وہ سچا مانا جاتا ہے، اور دلیل نہ دے سکے، آزمائش میں کھرا نہ اترے، تو ظاہر بات ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یہاں خاص طور سے ایمان والوں کی آزمائش کا ذکر ہے کہ صرف ہم دعویٰ کر دیں کہ ہم ایمان والے ہیں، چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ فرماتا نہ، ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے تو تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اس میں کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے، اور جو بندہ امتحان دے کر کامیابی حاصل کرے گا اسی کو تو ڈگریاں دی جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے کہ امتحان کسی بھی بندے کی کلاس کے اعتبار سے ہوتا ہے، جتنا نچلی کلاس میں ہوگا امتحان اتنا آسان ہوگا، اور جتنا آگے بڑھتا جائے گا اس کا امتحان بھی کٹھن ہوتا جائے گا۔ اب ہمارے آپ کے لیے تو شریعت پر پابندی ہی امتحان ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان والے ہیں، تو صرف 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، حرام سے بچیں، حلال اختیار کریں، گناہوں سے بچیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا امتحان ہے۔ اگر ہم اسی میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری دنیا آخرت کامیاب ہے۔ لیکن جو بندہ جس کلاس کا ہوگا، کسی نے کہا تھا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے مراتب بلند ہوتے ہیں تو پھر ان کے امتحانات بھی اتنے ہی کٹھن ہوتے ہیں، اور اس میں جو بندہ پاس ہو جائے، کامیاب ہو جائے، تو پھر اللہ کے یہاں سے انہیں ڈگریاں بھی ایسی اعلیٰ ملتی ہیں۔ چھوٹی کلاس کے بندے کو چھوٹی ڈگری ملے گی، اور جو اعلیٰ کلاس میں ہو وہ امتحان کٹھن دے، اس کے بعد اللہ کی جانب سے اسے پھر ڈگری بھی ایسی ہی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کے مقامات بلند ہوتے ہیں انہیں ہم کیسے آزماتے ہیں؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مال کے نقصان کے ذریعے سے، کبھی جانوں کے نقصان کے ذریعے سے، کبھی پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آزمائشوں میں صبر کر لے جائیں، جو صبر کریں ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی۔ اگر اللہ رسول راضی ہو جائیں تو سمجھ لو بندہ کامیاب ہے۔ اب زیادہ تمہیدی گفتگو نہ کرتے ہوئے، گزشتہ کل جہاں ہم نے اپنی گفتگو کو اختتام پہ پہنچایا تھا، حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب کے طور پر کربلا کوفہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو روانہ فرمایا۔ ان کے ساتھ آپ کے 2 شہزادے بھی تھے۔ ظاہر بات ہے کہ امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام، ان کا مقام چونکہ بلند و بالا مقام ہے، عظیم ترین مقام پر فائز ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ظاہر بات ہے اب ہمارے آقا کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی
ہمارے آقا کے نواسے کو بلند سے بلند ترین مقام دینا چاہتا تھا۔ یہ جو کربلا میں آزمائشیں ہوئی، کل قیامت کے میدان میں اولین و آخرین جمع ہوں گے، وہاں امام علی مقام کا مرتبہ اور منصب دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ انہیں اتنا اونچا درجہ کیوں دیا گیا، اتنے اونچے مقام پر فائز کیوں کیا گیا۔ اگر وہاں کوئی یہ خیال دل میں لائے گا بھی یا زبان پہ لائے گا تو وہاں قدرت کا نقیب کہے گا کربلا نہیں دیکھا، اتنے امتحانات سے گزرے ہیں تب یہ مقام ملا ہے، اتنے کٹھن آزمائشوں کے دور سے گزرے ہیں تب اللہ نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب کے طور پر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل وہاں آئے، ان کے ساتھ بڑی محبتوں کا سلوک کیا گیا، عقیدتوں کا اظہار کیا گیا، مگر تھوڑا سا خوف طاری ہوا، لوگ گھبرا گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے صرف اعلان کیا، اعلان سنتے ہی کوفہ والے ڈر گئے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے۔ اب یہاں خوف کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی خالی اس نے زبانی طور پر دھمکیاں دی، کوفہ والے پہلے ہی دھمکی میں ڈر گئے، گویا امتحان میں فیل ہوئے۔ سیدنا مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا گیا، انہیں بھی ڈرایا گیا، مگر آپ نے فرمایا کہ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، تو جو اپنی طرف سے الزامات ہم پر عائد کر رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ الزامات جھوٹے ہیں۔ اس نے کہا تم جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے دھمکی سے خوف زدہ نہیں ہوئے، ڈرے نہیں آپ، بلکہ آپ نے آخری 3 وصیتیں فرمائی، اور وصیت بھی کیا، عمر ابن سعد کو وصیت کی تھی آپ نے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے کسی کا قرض لیا ہے 700 درہم، میرے قتل کے بعد میرا گھوڑا میرا ہتھیار بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ ہم کربلا سنتے تو ہیں لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم زندگی میں قرضہ دینا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیے گا کسی اور کا قرض یہ حقوق العباد میں آتا ہے، حق العباد میں آتا ہے۔ شہید کا اتنا اونچا درجہ ہوتا ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر باغ میں گرتا ہے، اللہ جنت میں اسے ٹھکانہ پہلے دکھا دیتا ہے، اتنا اونچا درجہ ہوتا ہے شہید کا۔ سبز پرندوں کے قالب میں اللہ ان کی روحوں کو داخل فرماتا ہے اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے رہتے ہیں۔ مگر حدیث میں آیا کہ اللہ تعالی شہید کے تمام گناہوں کو شہادت کے ساتھ ہی معاف فرما دیتا ہے، مگر کسی کا قرض لیا ہوگا تو اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ ذرا دیکھیں حقوق العباد، بندوں کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ خود سے معاف نہ کر دے، یا پھر اللہ اس کے اسباب قیامت میں بنا دے، وہ بنا دے گا، مسبب الاسباب ہے وہ۔ تو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان رہے کہ اب مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، مگر آپ کو فکر ہے تو کیا میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ مقروض ہو کر میں خدا کے دربار میں حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ صوم و صلات کی پابندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی نمازیں بھی چھوٹتی ہو، اس کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ بس یہ معاملہ تھا، فرمایا قرض میرا ادا کر دیا جائے۔ دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو کسی مناسب جگہ پر مجھے دفن کیا جائے۔ تیسری وصیت آپ نے یہ فرمائی کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا یہاں کے حالات کی سازگاری کا،
میرا خط ملتے ہی وہ نکل چکے ہوں گے یا نکلیں گے، ہو سکے تو کسی قاصد کو بھیج کر میرے حالات سے انہیں آگاہی دلا دینا، اور وہ ادھر آ رہے ہیں ان سے کہنا کہ کسی اور طرف کا رخ آپ کر لیں۔ یہ 3 وصیتیں بعض روایتوں کے مطابق ایک پر عمل کیا گیا، بعض کے مطابق تینوں کا بھی انکار کر دیا گیا۔ سیدنا مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، گورنر ہاؤس کی چھت سے آپ کے لاش مبارکہ کو زمین پر پھینک دیا گیا، جس سے ساری ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ ابن زیاد کو یہ پتا چلا کہ مسلم اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ دونوں صاحبزادے بھی تھے، 2 شہزادے بھی آئے تھے، لہذا اس نے فوراً کوفہ میں اعلان کروایا کہ جو کوئی مسلم کے بچوں کو پناہ دے گا وہ بھی سزا کا مستحق ہوگا، اسے بھی قتل کیا جائے گا، لہذا فوری طور پر ان بچوں کو امیر کے حوالے کیا جائے یا اس کی اطلاع دی جائے، خبر دی جائے۔ جو کوئی ان بچوں کی خبر ہمیں پہنچائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، مال دولت سے نوازا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ سیدنا مسلم بن عقیل نے محاصرے کے وقت ان بچوں کو مختار بن عبیدہ کے مکان سے منتقل کر کے قاضی شریح کے مکان پر بھیج دیا تھا۔ یہ دونوں شہزادے وہاں تھے کوفہ میں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کوفیوں پر ایسا خوف طاری ہوا، ایسا خوف کہ مورخین نے لکھا ہے کہ لوگ گھروں سے نکلنے میں ڈرتے تھے، دروازے بند کے بند رکھتے تھے، اتنا خوف طاری ہوا۔ اور آپ کل سن چکے ہیں ہانی ابن عروہ کے قتل کی خالی افواہ پھیلی کوفہ میں تو تقریباً 40,000 لوگوں نے ننگی تلواروں سے گورنر ہاؤس کا حصار کر لیا تھا، چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ مگر مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کوفیوں پر ایسا خوف طاری ہوا کہ یہی ہانی ابن عروہ کے بارے میں ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو کوفہ کے چوراہے پر لے جا کے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ ہانی ابن عروہ کو سپاہی لے کر کے کوفہ کے چوراہے پر لے کے آئے، انہیں ان کی مشقیں کسی گئی، ہاتھ پہ رسیوں سے باندھا گیا۔ جب چڑھایا جانے لگا تو آپ چیخ چیخ کے اعلان کرتے تھے، کوفہ والوں کہاں ہو، میرے قبیلے والوں تم کہاں ہو، میرے خاندان والے تم کہاں ہو، او میرے رشتہ داروں آؤ مجھے بچاؤ۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ایک بندہ بھی دروازہ کھول کے نہیں نکلا، انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ یہ خوف کا عالم تھا۔ حضرات گرامی، جب اعلان ہوا کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو گرفتار جو کروائے گا، ابن زیاد کے دربار میں جو پیش کرے گا اسے انعام دیا جائے گا، ادھر والد شہید ہوئے، بچے بے خبر تھے، عالم مسافرت ہے، غربت کا زمانہ، عالم غربت یعنی مسافرت، دیار غیر، اور بچوں کی عمریں 7-8 سال کی ہے، اور بچے بھی عام خاندان کے نہیں، گلشن رسالت کے مہک کے پھول ہیں، ہاشمی شہزادے ہیں، ظاہر بات ہے ناز و نعم میں پلے ہوئے، زندگی میں کبھی ماں کا آنچل نہیں چھوڑا تھا، اگر ماں کا آنچل چھوٹا ہے تو باپ کی انگلی ہاتھ میں ہے۔ اب تک کی زندگی کا سفر ایسے گزرا، مگر دیار غیر میں آ کر یہاں یتیمی کا داغ بھی جھیلنا پڑا۔ انہیں پتا نہیں تھا کہ والد کا انتقال ہوا ہے۔ قاضی صاحب بڑی محبتوں سے پیش آتے، مگر جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا، آپ دیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، اپنے آپ پر سخت کیا، جہاں بچے تھے وہاں پہنچے، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، شفقت و محبت کا اظہار کیا، چہرہ اترا ہوا تھا، بچوں کے سروں پہ جب دست شفقت پھیرا گیا، محبت کا اظہار کرنے لگے، تو دونوں بچے برجستہ کہنے لگے کہ قاضی صاحب آپ کی محبت کا جو سلوک ہے ہمارے ساتھ، جو رویہ آپ نے اختیار کیا ہے، ہمارے خاندانوں میں یہ سلوک یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یتیم ہو گئے؟ اتنا سننا تھا کہ قاضی صاحب پھوٹ کے رو پڑے، کہ شہزادو تم نے صحیح نتیجہ نکالا ہے، تمہیں دیار غیر میں یتیم کر دیا گیا،
تمہارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بچے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہا شہزادو والد کا تو انتقال ہو گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، آواز اونچی نہ کرو، یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں، اور یہاں دنیا پر مر مٹنے والے لوگ تمہاری جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے اب فکر ہے تو تمہاری جانوں کی فکر ہے کہ تمہارا اپنا کیا بنے گا، میں تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں، لہذا اب تو رونے پر بھی پابندی ہے۔ کہا کہ میں تمہیں کسی طرح مدینہ شہر پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے شہزادے کو بلایا اور بلا کر کے بتایا کہ میں نے سنا ہے کہ باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہونے والا ہے، یہاں سے گزرنے والا ہے، رات کا انتظار کر، جب سناٹا چھا جائے پولیس سے بچتے بچاتے ان شہزادوں کو اس قافلے میں شامل کر دینا، اور اس قافلے میں دیکھنا کوئی محب اہل بیت اگر مل جائے تو ان بچوں کو ان کے حوالے کر دینا، اور ان سے بتانا کہ یہ کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا مقام اور منصب کیا ہے، کس خاندان سے ان کا تعلق ہے، تاکہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ دونوں شہزادے اپنے وطن مدینۃ الرسول میں حاضر ہو جائیں اور وہاں اپنے خاندان والوں کے ساتھ اپنی اگلی زندگی گزار سکیں۔ رات کا انتظار ہوا، جیسے ہی سورج نے اپنے چہرے کو چھپایا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوا، تو قاضی صاحب کا لڑکا ان دونوں بچوں کو لے کر چھپتے چھپاتے ہوئے باب العراقین پہ پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ وہ قافلہ کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے گزر چکا ہے۔ اب یہ بچوں کو لے کر کے آگے بڑھنے لگا، بڑھتے ہوئے آگے چلے، چاندنی رات تھی، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ دور راستے پر گرد و غبار اڑ رہا ہے، دھول مٹی اڑ رہی ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ دیکھو وہ گرد اڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ قافلہ وہی قافلہ ہو جس کے قدموں کی دھول اڑتی نظر آ رہی ہے، لہذا اب میں آگے تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، اس گرد پر نظر رکھنا اور اپنی رفتار کو ذرا تیز کر دو، قافلہ تمہیں مل جائے گا، اور جب ملے گا تو چونکہ بچے ہیں کیا جانے اپنا کون ہے پرایا کون ہے، محبت کرنے والا کون ہے دشمن کون ہے، کہا کہ اپنے بارے میں کسی کو نہ بتانا، قافلے میں شامل ہو جانا اور ان کے ساتھ چلتے رہنا، وہ قافلہ سیدھے مدینہ چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ واپس جائیں۔ اس نے واپس خود چلا گیا، بچوں کو آگے دوڑایا، بچے دوڑتے رہے۔ ذرا آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں، جس نے کبھی ماں کا دوپٹہ نہ چھوڑا ہو، اگر چھوڑا ہے تو باپ کی انگلی ہاتھ میں ہے، اب دیار غیر میں ہے، عالم مسافرت میں ہے، اور ہو کا عالم ہے، جنگل و بیابان ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور دونوں شہزادے، خوف کتنا رہا ہوگا، ڈر کتنا رہا ہوگا، درندوں کی آوازیں الگ، تنہائی کا معاملہ الگ ہے، پتا بھی کھڑکتا ہے تو خوف طاری ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں، کوئی درندے کی آواز آتی ہے، کسی پرندے کی آواز آتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو چمٹ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، دوڑتے بھی جا رہے ہیں، سہمے بھی ہوئے بھی ہیں، ڈرے ہوئے بھی ہیں، چلتے جا رہے ہیں، ہاں یہاں تک کہ اتنا دوڑے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے اور وہ چھالے پھٹ گئے، پانی رسنے لگا، یہاں تک کہ صبح کا سورج طلوع ہوا مگر قافلہ ہاتھ نہیں آیا۔ یہ دونوں شہزادے ڈر کے مارے ایک طرف ہو کر کے بیٹھ گئے، اب چلنے کی سکت نہیں ہے، دوڑنے کی طاقت نہیں ہے، حالت پراگندہ ہو چکی ہے، پیروں میں چھالے پڑ کر پھٹ چکے ہیں، پانی رس رہا ہے۔ یہ دونوں بچے بیٹھے تھے، ادھر انعام کی لالچ میں لوگ ان کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، کسی کو یہ دونوں شہزادے مل گئے، اب تک انہیں پتا نہیں تھا نا کہ دوست کون دشمن کون ہے۔ وہ آیا اور آ کر کے اس نے فوری طور پر پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے بردستہ سب کچھ بتا دیا۔ اب وہ آیا ہی تھا ان کی تلاش میں، اس نے فوراً ان کو پکڑا اور پکڑ کر منہ پہ تماچے لگانے لگا، ہاتھ پیروں کو رسی سے جکڑ دیا۔ یہ لوگ بچے بلبلانے لگے کہ چاچا ہم نے قصور کیا کیا ہے، ہماری غلطی کیا ہے، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا ہے، ہم تو عالم مسافرت میں یتیم کر دیے گئے۔ مگر اس ظالم نے دونوں بچوں کو کس کے باندھ کر اپنے گھوڑے پر اس طرح لادا جس طرح کوئی سامان لاد دیتا ہے، جیسے سازو سامان رکھا جاتا ہے، اس طرح اس نے رکھ دیا اور ان دونوں شہزادوں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد کو بتایا کہ یہ وہ لڑکے ہیں جو فرار ہوئے تھے، میں انہیں پکڑ کے لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ فی الوقت ان دونوں بچوں کو جیل میں داخل کیا جائے، انہیں قید میں رکھا جائے، میں یزید کو خبر دیتا ہوں کہ دونوں شہزادے میری گرفت میں ہیں، اگر وہ زندہ طلب کرے
تو انہیں ملک شام بھیج دیا جائے گا، یا اگر یزید حکم دے کہ بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے تو پھر بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا، لیکن فی الوقت انہیں قید میں رکھا جائے۔ دونوں بچوں کو لے جا کر قید میں ڈال دیا گیا، دروازے بند کر دیے گئے، بچے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگائیں۔ دونوں بچے قید میں تھے، مگر اتفاق دیکھیں کہ جیل کا جو داروغہ تھا وہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، آل اطہار سے عقیدت رکھنے والا تھا۔ اس نے بچوں کی حالت کو دیکھا، اسے بڑا ترس آیا، اس نے دل میں طے کر لیا کہ چاہے میری جان چلی جائے مگر بچوں کو آزاد کر کے رہوں گا، بچوں کو چھوڑ کر کے رہوں گا، بچوں کو یہاں سے آزادی دلا دوں گا۔ اس نے رات کا انتظار کیا، جب رات ہوئی تو دروازہ کھولا، دونوں بچوں کو وہاں سے نکالا، اپنے گھر لے گیا، لے جا کر دونوں بچوں کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اپنی انگوٹی نکال کر ان بچوں کے حوالے کیا اور کہا میرے ساتھ چلو، میں شہر سے باہر لے جا کر قادسیہ کے راستہ تمہیں دکھا دیتا ہوں، اس راستے پر چلتے جانا۔ قادسیہ کے راستے پر پہنچا اور وہاں انہیں اشارہ کر کے بتایا یہ راستہ سیدھے قادسیہ جاتا ہے، وہاں جب جانا تو وہاں کا جو داروغہ ہے وہ میرا اپنا سگا بھائی ہے، اس کا پتہ پوچھنا، کوئی نہ کوئی بتا دے گا، مشہور آدمی ہے، اس کے پاس جب جانا تو میری انگوٹی اسے دکھا دینا، میری انگوٹی دیکھ کر وہ پہچان لے گا کہ تم میرے ہی پاس سے آئے ہو، اس کے بعد اپنے حالات اسے بتانا، وہ تمہیں بعافیت مدینہ پہنچا دے گا۔ یہ دونوں شہزادوں کو قادسیہ کے راستے پر لگایا اور وہ داروغہ جیل واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ بچے اہل بیت اطہار کے تھے، بچے رک کر کہنے لگے چاچا تم نے تو ہمیں آزاد کر دیا مگر ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ یہ ظالم کیا رویہ اختیار کریں گے؟ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ وہ آپ دیدہ ہوئے کا شہزادوں میری فکر نہ کرو، اگر تمہاری جان بچتی ہے تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے قدموں پر اپنی زندگی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، تم میری فکر نہ کریں اور تم لوگ نکل جاؤ۔ دونوں بچے نکل پڑے، دوڑتے رہے، یہ رات بھی پوری رات دوڑتے رہے، مگر تقدیر میں جو ہوتا ہے اسے کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ کی کام اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کس کام میں کیا حکمت ہے وہی رب بہتر جانتا ہے۔ پوری رات گھومتے رہے اور جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ رات کو جہاں سے سفر شروع کیا تھا تقدیر نے گھما کر وہیں ڈال دیا ہے، اسی مقام پر لوٹ کے آئے۔ بچے اب گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ یہ دونوں شہزادے چونکہ پہلے دن مار بھی کھا چکے تھے، مشقیں بھی کسی جا چکی تھی، جیل میں داخل کیا گیا تھا، اب زیادہ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ یہ دونوں بچوں نے دیکھا کہ قریب میں ایک پانی کی نہر بہ رہی ہے، وہاں گئے، وہاں جا کر منہ ہاتھ دھویا، پانی پیا اور پھر اسی جگہ پر چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں چھپنے کی جگہ مل جائے تو دشمن کی نظر سے کم از کم ہم چھپ کے تو رہ جائیں، ہماری جان تو بچ جائے گی، ظلم سے بچ جائیں گے۔ وہاں انہوں نے دیکھا ایک بڑا سا درخت ہے اور نیچے اس کا تنا کھوکھلا ہے۔ یہ دونوں شہزادے وہاں جا کر چھپ گئے، اپنے آپ کو انہوں نے گویا روپوش کر لیا ہے۔ اتنے میں ایک خاتون ادھر سے آئی اس پانی بھرنے کی غرض سے، تو اس کی نظر ان بچوں پر پڑی، چمکتے ہوئے چہرے، نور برستا ہوا چہرہ، پیشانی نور علی نور ہے، اور بھلا کیوں نہ ہو اس نے جیسے ہی دیکھا سوچنے لگی یہ بچے آخر ہیں کون، کس کے ہیں؟ چہرے کا رنگ و روپ بتا رہا ہے کہ کسی چھوٹے موٹے خاندان کے نہیں، اعلیٰ خاندان کے لگتے ہیں، کسی اونچے گھرانے کے لگتے ہیں، کسی شاہی گھرانے کے لگتے ہیں، اور بھلا کیوں نہ لگے؟ بقول امام احمد رضا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ نور کی نوری گھرانے کے شہزادے تھے۔ وہ خاتون ان کے پاس آئی اور آ کر کے کہا شہزادو تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو اور یہاں چھپ کے کیوں بیٹھے ہو؟ بچے رونے لگے، کہنے لگے ہمیں معاف کرنا، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، مہربانی کریں خدا ہم پر ہاتھ چالاکی نہ کریں، ہم پر دست درازی نہ کریں، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، کسی کو اذیت نہیں پہنچائی ہے۔ اور رونے لگے۔ وہ خاتون کہنے لگی شہزادو رو نہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، گھبراؤ نہیں، میں تم پر زیادتی کرنے والی نہیں ہوں، میں تم پر ظلم کرنے والی نہیں ہوں، مجھے بتاؤ تم کون ہو۔ ان بچوں نے اپنی رودات جب بیان کی وہ لڑکی تڑپ گئی، کہا کہ اللہ نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے، میں جس کی ہاں نوکرانی ہوں، جس کی باندی اور کنیز ہوں، وہ محب اہل بیت ہے، اگر وہ تمہیں دیکھے گی
تو دل و جان سے تم پر فدا ہو جائے گی، چلو میرے ساتھ۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر اپنے مالکہ کے مکان پر پہنچی۔ ادھر یہ چرچا ہوا کہ داروغہ جیل نے بچوں کو رہا کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے داروغہ جیل مشہور کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ یہ تب دربار ابن زیاد میں حاضر ہوا تو سینہ تان کر کے کھڑا ہوا تھا۔ ابن زیاد آگ ببولا ہو گیا، غضبناک ہوا، کہنے لگا کہ کیا تو نے مسلم کے لڑکوں کو آزاد کر دیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے آزاد کیا ہے۔ کہا آزاد کیوں کیا؟ کہا اللہ رسول کی رضا کے لیے آزاد کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا تجھے میرا خوف نہیں آیا؟ تجھے ڈر نہیں لگا کہ میں تیرا کیا حشر کروں گا؟ داروغہ جیل کہنے لگا ابن زیاد جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو پھر وہ دنیا کے حاکموں سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ کہا کہ تجھے انہیں آزاد کر کے کیا ملا؟ تو مشکور کہنے لگا امید ہے کہ قیامت میں ان کے نانا کی شفاعت مل جائے گی، مگر تو بتا کہ مسلم کو قتل کر کے تجھے کیا ملا ہے؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تو نے مسلم بن عقیل کو جو قتل کیا ہے یقیناً تو رسول اللہ کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ میں ان شہزادوں کے صدقے میں بخش دیا جاؤں گا، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اس ظالم نے کہا کہ اس بدبخت کو اتنے کوڑے مارو، اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے۔ اسے لے جایا گیا مشکور کو، اور لے جا کر اس کے جسم پر جب کوڑوں کی برسات شروع ہوئی تو مشکور نے پہلا کوڑا کھاتے ہی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کوڑا برسا تو کہا مولا مجھے صبر دے۔ تیسرا کوڑا برسا تو کہا مولا تو گواہ ہو جا، اہل بیت کی محبت میں مار پڑ رہی ہے، مولا اس کی گواہی تو دے۔ چوتھا کوڑا برسا تو ان کی زبان سے نکلا مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ پھر وہ چپ ہوئے اور کوڑے برستے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے پھر زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ جب مارتے مارتے ان کا دم نکل گیا تب ظالموں نے ان کا سر کو ان کے جسم سے الگ کر دیا اور شہید کر دیا۔ محب اہل بیت نے ان کی محبت میں جام شہادت نوش کیا۔ ادھر یہ بچے لے کر کے وہ خاتون اپنی مالکہ کے پاس گئی اور جا کر کے اسے اطلاع دی کہ آج مجھے بچے جنگل میں ملے ہیں، جانتی ہو یہ کون ہے؟ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں، مسلم بن عقیل کے لڑکے ہیں، اتفاق سے مجھے ملے اور میں لے کر کے تمہاری پاس ان بچوں کو لے کے آئی ہوں۔ وہ خاتون بڑی عقیدت مند تھی، خوشی کا اظہار کیا، اتنی خوش ہوئی کہ اپنی کنیز کو کہا کہ ان بچوں کے لانے کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیتی ہوں، مگر اس بات کو راز ہی رہنے دینا، کسی پر کو اطلاع نہ دینا کہ یہ بچے میرے گھر میں ہیں۔ بڑی محبتوں کے ساتھ پیش آئی، پانی گرم کیا، شہزادوں کو نہلایا، کپڑے دھو دیے، جو پھٹے تھے اسے سی دیا اور سر میں تیل لگایا، کنگا کیا۔ سبحان اللہ، جو حالات سے مجبور ہو کر جن کی حالتیں پراگندہ ہوئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا چاند کے ٹکڑے تو تھے مگر بادلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اب نہلا دھلا کر جب اس خاتون نے انہیں بالکل فیش کر دیا تو لگا بادل چھٹ گئے اور چاند نمودار ہو چکا ہے، گویا چاند باہر نکلا ہوا ہے۔ دل و جان سے فدا ہو گئی، بڑی محبتیں نچھاور کرنے لگی، انہیں کھانا کھلایا اور کہنے لگی شہزادو یہ مت سمجھنا کہ تم کسی اور کے گھر پہ مہمان ہو، نانا یہ زندگی بھی تمہارے نانا کا دیا ہے، یہ گھر بھی تمہارے نانا کا صدقہ ہے، ہم جو کچھ ہیں یہ تمہارے نانا ہی کا صدقہ ہے، یہ گھر ہمارا گھر نہیں ہے بلکہ یہ گھر کے مالک تو تم ہی ہو اور ہم تمہارے مہمان ہیں، لہٰذا اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، یہاں مہمان مت سمجھنا، کھاؤ پیو، کھلایا پلایا، ایک کمرے میں بستر لگا دیا، اس کمرے میں لے جا کر انہیں لٹا دیا، تھکے ماندے تھے سو گئے، نیند آ گئی۔ رات ہوئی تو اس کا شوہر رات دیر سے تھکا ماندہ آیا اور آ کر کے اپنی بیوی سے کھانا طلب کیا کہ مجھے کھانا پیش کرو۔ بیوی نے کہا کہ پورے دن نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ تو کہا تجھے معلوم نہیں ہے ابن زیاد کی قید میں مسلم بن عقیل کے بچے تھے، داروغہ نے ان بچوں کو آزاد کر دیا ہے۔ اس کے آزاد کرنے کے بعد ابن زیاد نے داروغہ کو قتل تو کر دیا مگر اعلان کیا ہے کہ جو ان بچوں کو ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کیا جائے گا۔ کئی لوگ قسمت آزمائی کر رہے تھے، انہی قسمت آزمانے والوں میں بھی مارا گھوم رہا تھا۔ صبح سے شام تک
ان بچوں کو تلاش کرتا رہا، کاش کہ وہ بچے میرے ہاتھ آ جائے تو ہماری غربت کے دن نکل جائیں گے، دنیا کا مال ہمارے ہاتھ آئے گا، دنیا کی دولت ہمارے ہاتھ آئے گی۔ میں صبح سے لے کر رات تک انہی بچوں کی تلاش میں تھا۔ عورت نے جب یہ بات سنی تو گھبرا گئی، کلیجہ منہ کو آ گیا، دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی اور فرمائش کے انداز میں کہنے لگی، میرے سرتاج ذرا سوچو ان معصوم بچوں نے کیا بگاڑا ہے، اور جو لوگ ان کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں دنیا کے مال کے لیے، اپنی آخرت برباد کر دینا، کیا یہ عقل مندی ہے؟ رسول اللہ کے گھرانے کے شہزادوں کو پکڑ کر دشمن کے حوالے کر دینا یہ آخرت کو برباد کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیا کا مال آج ہے کل نہیں ہوگا، آج آیا ہے تو کل نکل جائے گا، مگر دنیا کی خاطر فاطمہ کے لختے جگروں کو، رسول اللہ کے نور نظروں کو دشمن کے حوالے کر دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ لہذا جو کر رہے ہیں یہ تو ان کی مرضی ہے، مگر میرے شوہر نامدار تم تو اپنے آپ پر رحم کرو، ہم تو مسلمان ہیں، ان کے نامے کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں قرآن ملا ہے، یہ انہی کا تو صدقہ ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے، آج ہم کو ایمان کی دولت ملی ہے، یہ میرے آقا ہی کا صدقہ ہے، اور آج ان کے شہزادوں کو گرفتار کر کے ہم دشمن کے حوالے کر دیں، وہ انہیں قتل کر دے گا، انہیں جان سے مار دے گا۔ قیامت کے میدان میں ہم فاطمہ کے ابا کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ اور اگر وہ روٹ گئے تو پھر ہماری شفاعت کون کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کون کرے گا؟ نجات کا سرمایہ ہمارے پاس سے نکل جائے گا۔ لہذا اپنے آپ پر رحم کرو، سمجھانے لگی، لیکن جس کے دل پر دنیا سوار ہو جائے، شیطان غالب آ جائے تو پھر نصیحتوں کے تو مار لگ جائے، مگر آدمی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ ظالم بدبخت کہنے لگا، مجھے نفع نقصان مت بتاؤ، میں سب جانتا ہوں کہ نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے، مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے کھانا لے آؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ عورت گئی اور جا کر کے کھانا لا کے دیا، پیش کر دیا، اس نے کھانا کھایا اور اپنے بستر پہ جا کے دراز ہوا۔ اس زمانے میں چراغوں کو گل کر کے آرام کیا جاتا تھا، سو گئے، آدھی رات کا وقت تھا، آدھی رات کے وقت اچانک دونوں شہزادے اس کمرے میں بیدار ہوئے اور رونے دھونے لگے، بلکنے کی آوازیں آنے لگی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر یہ خاتون کا شوہر حارث جس کا نام تھا اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے بیوی کو جگایا کہ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی کہ ہمارے گھر میں بچے ہی کہاں ہیں، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو سکتا ہے اگل بغل کے بچے ہوں، کسی اور کے بچے ہو، آرام کرو۔ تو کہا نا یہ قریب سے آواز آ رہی ہے، دور کی آواز نہیں ہے۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے بیٹا آرام کرو، ہمارے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں، تو تمہیں قریب سے کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ لیکن وہ بدبخت تو خود اٹھا، چراغ جلایا اور چراغ لے کر کے آواز کے پیچھے جدھر آواز آ رہی تھی اس طرف بڑھتا چلا گیا، دروازے پہ جا کے ٹھہر گیا، کہا یہیں سے آواز آ رہی ہے۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھلا تو دونوں شہزادے ایک دوسرے کو بغلگیر ہو کر کے زارو کتار رو رہے ہیں۔ یہ قریب گیا، دیکھا، کہا شہزادو تم کون ہو، کس کے لڑکے ہو؟ تو اس گھر کو تو یہ صبح سے اپنا ہی گھر سمجھ رہے تھے، اپنا مکان سمجھ رہے تھے، بے خوف و خطر ان بچوں نے اپنی ساری مداد اس کے سامنے بیان کی۔ اب جیسے ہی انہوں نے بیان کی تو اس نے تماچے مارنا شروع کیا، بالوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچنے لگا اور کہنے لگا میں صبح سے مارا تمہاری تلاش میں بھٹک رہا ہوں اور تم نے آرام کا بستر میرے گھر میں جمایا ہوا ہے، میرے گھر میں لگایا ہے۔ اس کو تو کوپ کرنے لگا، تماچے لگانے لگا۔ اتنے میں وہ خاتون دوڑتی ہوئی آئی اور رام کی بھیک مانگنے لگی، اپیل کرنے لگی کہ خدا کے لیے ان بچوں کو معاف کر دے، بچوں کو درگزر کر دے، آخر ان کا قصور کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے، آخر انہوں نے کس کا کیا بگاڑا ہے۔ وہ بیچ میں آ کر رکاوٹ بن رہی تھی، اس ظالم نے ایسی ٹھوکر ماری کہ وہ خاتون دیوار سے جا کے ٹکرائی اور زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس ظالم نے ان دونوں بچوں کو ہاتھ پیروں کو رسیوں سے جکڑا، ان کی زلفوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا اور کہا رات بھر جتنا تڑپنا ہے تڑپو، صبح ہوگی پھر تم ہے اور میری تلوار ہوگی۔ ذرا سوچے بچوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حضرات گرامی، رات سسکیوں میں گزری، رات بلکتے ہوئے گزری، صبح کا سورج نمودار ہوا۔ یہ بدبخت جلدی سے اس کمرے کے قریب آیا، دروازہ کھولا، دونوں بچوں کے گیسوں کو پکڑ کر گھسیٹنے لگا، کھینچتا ہوا اپنی خچر کے پاس لانے لگا۔ وہ عورت پھر آئی، پھر منت سماجت کرنے لگی، خدا کے لیے رحم کر ان بچوں پر۔ کیا جواب دے گا مر کے؟ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔
یاد رکھیے گا دل کی نرمی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی دولت ہے عطا کردہ۔ اللہ دلوں کو نرم فرمائے، اللہ تعالیٰ دلوں کو نرمی عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوا، بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں، او اشد قسوا، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ بیوی کا رونا بلکنا بھی اس کے دل کو نرم نہ کر سکا، ان بچوں کی کم عمری بھی اس کے دل کو موم نہ کر سکی، ان بچوں کی بے گناہی بھی اس کے دل کو موم نہ کر سکی۔ وہ گھسیٹتا ہوا لایا، اس کی بیوی آڑے آئی، اس نے اس کی بیوی کو، اپنی بیوی کو بھی زود و کوب کیا، دھکے دیا، گرا دیا، اور دونوں بچوں کو اپنے خچر پہ لاد کر دریائے فرات کی طرف نکل گیا۔ دریائے فرات کے کنارے جانے پر اس نے وہاں لے جا کر دونوں بچوں کو خچر سے اتار کر سامنے کھڑا کیا۔ تلوار بے نیام ہوئی، تلوار چمک رہی ہے۔ کم سن بچوں نے اپنے سامنے لہراتی ہوئی تلوار دیکھ کر سہم گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ وہ چھوٹے بھائی کی طرف تلوار بڑھا رہا تھا، اتنے میں بڑا بولا قتل تو کر ہی رہے ہو، اتنی مہربانی کر دو، میں اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھ نہیں پاؤں گا، پہلے مجھے قتل کر دو، پہلے میرا سر اڑا دو، میں اپنے بھائی کا لاشا تڑپتا ہوا دیکھ نہیں پاؤں گا۔ اس نے جب بڑے کی طرف تلوار اٹھائی تو چھوٹا ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا خدا کے لیے اتنا مہربانی کر دو کہ پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے بھائی جان کا لاشا تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اس ظالم نے تلوار کا ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ ایک ہی وار میں دونوں کی تلواریں دونوں کی گردنیں کٹ گئی اور زمین پر لاشیں تڑپے اور ٹھنڈے ہو گئے۔ اس ظالم نے دونوں کے سروں کو اٹھایا، ایک تھیلے میں ڈالا اور دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر دریائے فرات میں پھینک دیا۔ دونوں لاشیں دریائے فرات کی موجوں میں گم ہو گئیں، گویا ڈوبے تھے دریائے فرات میں مگر نکلے ہیں آب کوثر پر، حوض کوثر پر۔ دونوں لاشیں بہنے لگیں، دونوں کے سر اس نے تھیلے میں ڈالا اور ڈال کر کے ابن زیاد کے قریب محل میں گیا۔ دربار ابن زیاد میں پہنچا، دروازے پر کھڑا ہوا اور اندر اطلاع دی کہ میں ابن زیاد سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کوئی امانت لے کر کے آیا ہوں، بہت ضروری کام ہے۔ اندر پیغام گیا، ابن زیاد نے اجازت دے دی، وہ اندر آیا۔ اندر آنے کے بعد اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا، اس سے خون بھی ٹپک رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیا بات کرنا چاہتے ہو اور کون سی امانت لے کے آئے ہو؟ تو کہا میں تمہارے دشمنوں کا سر کاٹ کے لایا ہوں۔ ابن زیاد کہنے لگا میرے دشمن؟ کون سے دشمن کا سر لایا ہے؟ تو کہا مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر کاٹ کے لایا ہوں۔ کہا وہ بدبخت، یہ بچوں کا سر تو کاٹ کے کیوں لایا؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ قتل کر دے؟ تو کہا کہ نہیں، کہا تو نہیں تھا کسی نے، مگر میں ڈر گیا۔ کہا زندہ پیش کیوں نہیں کیا؟ تو کہا اگر میں ان سے لاتا تو مجھے خوف تھا کہ کوفہ والے کہیں ان بچوں کو مجھ سے چھین نہ لیں، اگر وہ چھین لیں گے تو انعام کا حقدار تو میں ہوں، کوئی دوسرا حقدار نہ ہو جائے، انعام کوئی دوسرا نہ لے جائے، اس لیے میں نے پہلے قتل کیا اور ان کے سروں کو تھیلے میں ڈال کے لایا تاکہ میرا انعام مجھی کو ملے۔ ابن زیاد غضبناک ہوا، کہنے لگا بدبخت تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ تو نہیں جانتا یزید کیسا آدمی ہے، میں نے یزید کو اطلاع کر دی ہے کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو میں نے گرفتار کیا ہے، وہ میری قید میں ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس کے حکم پر منحصر ہے۔ اب اگر اس نے ان بچوں کو زندہ طلب کر لیا تو میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ اور جب میں بچوں کو زندہ وہاں نہ پہنچا سکا تو پھر یزید کے غضب سے مجھے کون بچائے گا؟ اس کے جلال سے مجھے کون بچائے گا؟ وہ تو میری بھی گردن اتار دے گا، اتنا ظالم ہے وہ۔ لہذا تو نے اتنی بڑی غلطی کیسے کی؟ تو وہ کہنے لگا مجھے یہی خوف تھا کہ انعام کوئی اور نہ لے جائے۔ تو کہا ظالم ان بچوں کو کہیں چھپا کے رکھتا اور مجھے اطلاع کرتا تو میں اپنے سپاہی بھیج کر منگا لیتا، مگر تو نے یہ کیا کیا؟ جلال میں آ کر، غصے میں آ کر اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس بدبخت کی گردن مار دو۔ جلاد کھڑا ہوا اور تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ حارث کی لاش وہیں تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ نہ خدائی ملی نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔
یہ دنیا کی لالچ ہے، دنیا بھی ہاتھ سے گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ حضرات گرامی، یہ دونوں شہزادے اللہ کو پیارے ہوئے، یہ دونوں شہزادے جو مسلم بن عقیل کے لخت جگر تھے، جنہوں نے ابھی موسم کی تبدیلیاں بھی مکمل طور پر اپنی نگاہوں سے نہ دیکھی تھی، انہیں بھی کربلا میں اور کوفہ میں ظالموں نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا خط حضرت سیدنا امام علی مقام کو مل چکا تھا۔ آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہیں، کیونکہ بھائی کا خط جو آیا تھا کہ بھائی جان یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، یہاں کے لوگ بڑے محبتی ہیں، ہم پر جان مال لٹانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، حضور میں تو آپ کا نائب ہوں، مجھے گھر گھر دعوت ہو رہی ہے، اگر آپ خود چلے آئیں گے تو آپ کے ساتھ پتہ نہیں ان کا رویہ کیسا رہے گا، آپ کے قدموں میں اپنے دل بچھا دیں گے، آپ فوراً تشریف لائیں۔ ادھر امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ منزلوں پر منزلیں طے ہوتی گئیں۔ حضرات گرامی، یہاں بھی دشمنان اہل بیت نے باقاعدہ طور پر اہل بیت اطہار کو نہیں چھوڑا، کیونکہ آپ سیدنا امام حسین مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے جب روانہ ہوئے، یہ 3 ذی الحجہ تھی۔ کون سی تاریخ تھی؟ 3 ذی الحجہ، حج کا موسم تھا، حاجی حضرات آ رہے تھے اور یہ مکہ چھوڑ رہے ہیں 3 ذی الحجہ کو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خارجیوں نے، اب خارجی موجودہ وہابی، موجودہ غیر مخلف، موجودہ دیوبندی، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ واقعہ کربلا کب عمل میں آیا؟ کب ہوا؟ اونچی بولو۔ 10 محرم کو۔ امام علی مقام کربلا کب پہنچے؟ 1 محرم کو۔ کب پہنچے؟ 1 محرم کو۔ اور مکہ سے نکلے کب؟ 3 ذی الحجہ کو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مکہ سے لے کر کوفہ کا جو سفر ہے 3 ذی الحجہ سے 1 محرم تک، کسی مسافر کا اس زمانے میں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہوا کہ واقعہ کربلا من گھڑت ہے، جھوٹا ہے، کیونکہ وہاں سے خچر، گھوڑے اور اونٹوں کے ذریعے سفر ہوا۔ اتنا لمبا سفر حجاز سے چل کر عراق آنا ہے، کنٹری بدلے گی، اتنا لمبا سفر اتنے کم دنوں میں کیسے ممکن ہے؟ ہوا کھڑا کر دیا۔ قربان جائیں عاشق اہل بیت پر، قربان جائیں عاشق رسول پر۔ وہ عاشق رسول سیدنا امام احمد رضا خان حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اہل بیت اطہار کے گستاخوں نے کربلا، واقعہ کربلا کو جھٹلانے کے لیے یہ کر لیا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اور قلم اٹھایا تو ایسا اٹھایا کہ لوگوں کے دانت آج تک کھٹے ہو گئے، کوئی مائی کا لال جواب نہ دے سکا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے علم ارضیات کے بھی سمندر بہا دیے، علم حیوانات پر بھی قلم چلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ سے لے کر کوفہ تک، کربلا تک جو زمین ہے نا، جغرافیہ، زمین کون سے قسم کی کتنے میل، اس پر بحث کی ہے۔ اتنے میل کے بعد اتنے میل زمین، ریتیلی اتنے میل ہے، سنگلاخ زمین اتنے میل ہے، نرم مٹی والی زمین اتنے میل ہے، کنکری والی زمین اتنے میل ہے۔ وہ فاصلہ گنوایا اور پھر ایک ایک شہزادے کا نام لکھ کر یہ فرمایا کہ فلاں شہزادہ فلاں نسل کے گھوڑے پر تھا، فلاں شہزادہ فلاں نسل کے گھوڑے پر تھا، فلاں شہزادہ فلاں نسل کے گھوڑے پر تھا۔ اب علم حیوانات پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں نسل کا گھوڑا پتھریلی زمین میں اس رفتار سے چلتا ہے، والی زمین میں اس رفتار سے چلتا ہے، ریتیلی زمین میں اس رفتار سے چلتا ہے، پہاڑی زمینوں میں اس رفتار سے چلتا ہے۔ اور پھر وہاں سے جوڑا، اور جوڑتے ہوئے جب پہنچایا تو فرماتے ہیں یہ ثابت ہو گیا کہ 3 ذی الحجہ کو نکلے اور 1 محرم کو آسانی کے ساتھ کربلا پہنچ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر!
आला हजरत को यूं ही आला हजरत नहीं कहा जाता। आला हजरत पर हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए यूं ही तैयार नहीं होते। याद रखिएगा, वो ऐसा आशिक रसूल है कि रसूल की जात पे हमला हुआ तो सीना सामने करके खड़ा हो जाता है। अहले बैत पे हमला होता है तो अहमद रजा सामने आ जाता है। और आज तक वहाबियों के छक्के छूट गए, उस तहरीर पर किसी का जवाब नहीं आया। याद रखें, ये इमाम अहमद रजा है। आज लोग आला हजरत के हवाले से भी ये बातें बनाते हैं कि वो अहले बैत के आशिक नहीं थे। माज़अल्लाह, वो अहले बैत के ऐसे आशिक हैं कि उन जैसा आशिक उनके जमाने में और उनके बाद आज तक हमें नजर नहीं आया। उनके जैसा आशिक रसूल नजर नहीं आया। याद रखें, इसीलिए दुनिया में तकरीबन हर मौलाना को हजरत कहते हैं। हाँ, हर मौलाना को हजरत कहते हैं, मगर इमाम अहमद रजा को हजरत नहीं, आला हजरत कहते हैं। और ये आवाम नहीं कहती, जितने हजरत थे उस जमाने में उन सारे हजरतों ने मिलकर अहमद रजा को आला हजरत का नाम दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे शोदाए करबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सफर करते हुए आप मक्कतुल मुकर्रमा से रवाना हुए, मंजिल पर मंजिल बदलते रहे। एक मुहर्रम को आप बिल्कुल करबला के करीब आ गए। इब्न जियाद ने हुर बिन यजीद की सरकर्दगी में 1000 का लश्कर भेजा ताकि इमाम अली मकाम जहां मिले गिरफ्तार करके मेरे दरबार में हाजिर कर दे। वो आया और उन्होंने पा लिया। हजरत ने पड़ाव किया हुआ था करबला से कुछ करीब। वो आया, उनके जानवर भूखे प्यासे थे, एक कुएं के करीब आपने पड़ाव किया था। हजरत के साथी अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। वो फौज भी आई। इमाम अली मकाम ने फरमाया इनको भी पानी पिलाओ। उनके जानवरों को भी शराब किया गया। उनके मस्कीजे भी इनके लोगों ने भर दिया। क्या घराना था यार। दुश्मन है मगर पानी पिला रहे, गिरफ्तार करने आया है, जानवरों को पानी दिया जा रहा है। चंद ही दिनों के बाद यही वो जालिम लोग थे जिन्होंने दरियाए फुरात पर पहरा बिठाया। इनको तो उनके जानवरों की प्यास देखी न गई। इन जालिमों ने नन्हे अली असगर का भी ख्याल न किया, बच्ची सकीना का भी ख्याल न किया। मगर वो घराना है कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बहरहाल जोहर की नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान के बाद लोगों की तरफ रुख करके इरशाद फरमाया, कूफा वालों, मैं यहां खुद से नहीं आया, मुझे तुम लोगों ने बुलाया है तब मैं आया हूं। तुमने खत लिखे, अब मैं जब आ गया हूं, अगर तुम अपने वादों पर कायम हो तो अब मैं आ ही गया हूं, अपना वादा वफा करें। और अगर मेरा आना तुम्हें भला न लगता हो तो फिर मुझे रुखसत करें, मैं जहां से आया हूं वहां चला जाऊंगा। लोग खामोश थे, सन्नाटा छाया हुआ था, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हुर बिन यजीद से कि तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग जमात करोगे? तो हुर बिन यजीद ने कहा इमाम तो आप ही है, हम आप ही की इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। हजरत ने खुद इमामत फरमाई। नमाज के बाद फिर मुख्तसर सा खुतबा दिया। हुर बिन यजीद ने कहा हुजूर आप कौन से खतों की बात कर रहे हैं, कौन सा अहद व पैमान है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। लोगों से पूछा तो लोगों ने भी इनकार कर दिया। हजरत ने अपने खैमे से खतों का वो थैला मंगाया, उनके सामने उड़ेल दिया, कहा ये देखो खत, एक एक खत पर जो दस्तखतें और साइनें थी वो पढ़ के आपने सुनाया, ये फला इब्ने फला, ये फला इब्ने फला, ये फला इब्ने फला की तरफ से खत आए हैं। जो मजमा था वो सब कहने लगे वो जिसके नाम आप गिनवा रहे हैं उनमें से हम में कोई नहीं है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया
کہ اب تم چاہتے کیا ہو؟ حر بن یزید نے کہا کہ مجھے تو حکم اتنا ہے کہ میں تمہیں گرفتار کر لوں اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، کیا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ حر بن یزید نے کہا کہ امام اگر یہ جملہ عرب کا کوئی اور بندہ بولتا نا تو میں پلٹا کر یہی جملہ اس کے لیے بولتا، لیکن یہ جملہ میں آپ کے لیے دہراؤں گا نہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ کی ماں کا مقام کیا ہے، آپ کی والدہ کا رتبہ کیا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے یہ جملہ میں دہراؤں گا نہیں۔ بہرحال میں اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ اگر ابھی گرفتار نہ کروں تو میں آپ کوفہ جانا نہیں چاہتے اور میں آپ کو واپس جانے دینا نہیں چاہتا، کیونکہ میں حکومت کا بندھا ہوا آدمی ہوں، مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے، جتنا حکم دیا گیا اس پر عمل کر سکتا ہوں۔ اس میں تھوڑی رعایت یہ دی جا سکتی ہے کہ آپ کوفہ جانا نہیں چاہتے اور میں آپ کو مکہ یا مدینہ واپس جانے دینا نہیں چاہتا، لہذا درمیان کا کوئی راستہ اختیار کریں۔ میں خط پہنچاتا ہوں، خبر پہنچاتا ہوں ابن زیاد تک، اب ابن زیاد کا جواب آنے تک کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں۔ تو آپ نے کوفہ والا بھی راستہ چھوڑا، مکہ اور مدینہ والا بھی راستہ چھوڑا، ایک دوسرا راستہ بیچ والا اختیار کیا، اس راستے پر چلنے لگے۔ اس کا قاصد گیا، حر بن یزید کا قاصد ابن زیاد کی طرف سے اس کا جواب آیا کہ حسین ابن علی کو اب گرفتار بھی نہ کرو، وہ جہاں ہیں ایسی جگہ پر انہیں روک دو جو ہموار جگہ ہو، میدان اچھا ہو اور پانی وغیرہ وہاں دستیاب نہ ہو، ایسی جگہ پر انہیں رکنے پر مجبور کر دیا جائے۔ ادھر سے خط آیا، جیسے آیا تو حر بن یزید کہنے لگا کہ اب آپ کو میں کہیں جانے نہیں دوں گا، مجھے حکم ملا ہے کہ آپ یہیں رکیں اور یہ میدان بھی اچھا ہے اور قریب میں دریائے فرات جو ہے وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے، لہٰذا آپ یہیں رکیں۔ مجبور کر دیا رکنے پر۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی بتانے والے نے کہا کہ یہ کربلا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اچھا یہ کربلا ہے، اب وقت آ گیا ہے، میرے نانا نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ وقت یہی ہے کہ یہاں ہمارے جانور بیٹھیں گے اور یہاں خیمے لگیں گے، کہ اتار دو ساز و سامان۔ آقا نے جو خبر دی تھی میرے بچپن میں، میرے پیدا ہوتے ہی شیر خارگی کے زمانے میں، وہ وقت اب قریب آ گیا ہے کہ اب یہاں سے ہم کہیں نہیں جائیں گے، یہ ٹائم آ گیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو وہیں اترنے کا حکم دے دیا، وہیں پڑاؤ ڈال دیا گیا، وہاں خیمے نصب کر دیے گئے۔ اب ادھر سے ابن زیاد کی طرف سے جو ہے باقاعدہ کمک آنے لگی، سپاہی بڑھنے لگے، سلسلہ آگے بڑھا۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔